بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ فار ہیونگ می آن دی شو. امام غزالی ہماری علمی روایت کے بہت بڑے ایک پلر گزرے. ہی واز اے ٹاورنگ اسکالر آف ہز ٹائمز, اور ان کی ایک کتاب ہے کتاب اربعین, اور اس میں ایک پورا پورشن ہے جس میں انہوں نے 10 ٹریٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, 10 نیگیٹو ٹریٹس, اور پھر اس پہ گفتگو کی ہے. اور ان میں سے ایک امپورٹنٹ ٹریٹ جو کہ نیگیٹو ہے وہ جیلسی, انوی, حسد, اور 3 لیولز پہ انہوں نے کانورزیشن کی. اگر ہم کوئکلی اس کو دیکھ لیں, امام غزالی فرماتے ہیں حسد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی بلیسنگ دی ہوئی ہے, کوئی نعمت اتاری ہوئی ہے, انعام عطا کیا ہوا ہے, اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ سے چھین لے. یا کوئی شخص اللہ رب العزت اس کو نعمت دے رہا ہے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ اس کے پر آفت نازل کرے, یعنی اس کی نعمتیں اللہ رب العزت چھین لے اور اس پر آفتوں کو نازل کرنا شروع کر دے. یہ ہے حسد کی اصل میں ریالٹی. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا باٹم لائن از کہ یو آر چیلنجنگ Almighty Allah's distribution of resources. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ٹریٹس دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کیپیبلٹیز دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ عادل ہے, وہ جسٹ ہے, وہ ٹرولی جسٹ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جب ایٹریبیوٹس کو تقسیم کیا, ہر کسی کے ظرف کے مطابق, کیپیسٹی کے مطابق ایٹریبیوٹس دی. اگر کسی کے پاس بیوٹی ہے تو کسی کی آواز بہت خوبصورت ہے, کسی کے پاس علم ہے, کسی کے پاس خطابت ہے, کسی کے پاس مال ہے, تو کسی کے پاس فقیری میں ولایت ہے. تو سب ایک بیلنس ہے, ایک توازن ہے. تو یہ جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے, امام غزالی نے کہا کہ یہ جو شے اس کے پاس ہے یہ چھین لی جائے اور اس کے پر آفت نازل ہو, یہ حسد ہے. امام غزالی نے 2 اور لیولز پہ بھی ڈسکشن کی ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ سٹریک پیدا ہو کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو بلیس کیا ہے, اس کی بلیسنگ برقرار رہے, اس کی بلیسنگ برقرار رہے, اس کے پر کوئی آفت بھی نازل نہ ہو, لیکن یا اللہ مجھے بھی اس کے اسی طرح بلیس کریں, کچھ دے دیجیے. آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. رشک کسی کو کہتے ہیں. اور اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں دیکھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ ایک دوسرے سے پوزیٹیولی ہمیشہ رہتے تھے, وہ کبھی بھی نیگیٹو ان کے اندر جیلسی نہیں تھی. میں 2 ایگزامپلز کوئکلی دینا چاہوں گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ون آف دا بلیسڈ 10 بلیسڈ کمپینینز میں سے ایک ہیں, عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, فاتح ایران ہیں, ٹاورنگ جنرل ہیں, خود بھی بہت ان کے خصائص ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پروفٹ نے ان کو عطا کیے. فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کے پاس 3 ایسے ٹریٹس ہیں, میرے پاس ایک بھی ہوتا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. یعنی وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ان ٹریٹس کے اوپر پوزیٹیولی رشک کر رہے ہیں, اور فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو کہا تھا کہ اس کی میرے سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. فرمایا خیبر والے دن کہ حضرت علی المرتضیٰ کو فلیگ دیا, اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ, اپنی خواتین لے آؤ, اپنی جانیں لے آؤ, آیا مباہلہ کو انہوں نے ریفر کیا, تو حضرت علی کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے اس کو لیا. صحیح مسلم کا ایک اور ورژن, حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, وہ ہستی جن کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, وہ کیا فرما رہے ہیں, I never competed with anyone in terms of leadership. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھے لیڈر بنایا جائے, لیکن جب خیبر کی رات تھی, صحیح مسلم کے اندر ہے, خیبر کی رات تھی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اس کو فلیگ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تب میرے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ فلیگ مجھے مل جائے, اور وہ علی ابن ابی طالب کو ملا. اور جب خلافت کا معاملہ آیا, آپ خلافت کو دیکھیں, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 ٹاورنگ کمپینینز آف دی پروفٹ, دے ور دیئر. اور کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق بنیں گے, حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے حضرت عمر بنیں گے. وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ نہیں کر رہے تھے, کولیبوریٹ کر رہے تھے, کولیبوریٹ کر رہے تھے, اس کو عام زندگی میں فہد, اس کو عام زندگی میں ہم مختلف کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو اس کو بھی ایک مقابلے کا ہی نام دیتے ہیں. I mean, I have a colleague and ان کو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے بہتر ہو جاؤں یا میں اس سے بہتر پرفارم کروں, تو اس میں I think it's a very thin line I believe جو آپ کہہ رہے ہیں. میں اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کروں کہ یہاں پہ مقابلہ ہے اور یہاں پہ حسد کا ایلیمنٹ ہٹ ہو رہا ہے جو کہ ڈیمیج کر سکتا ہے مجھے پرسنلی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مقابلہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے نا, ہم نے کولیبوریٹ کرنا ہے. یہ جو مقابلے کی ٹرم ہے, اٹ از اے ویری ماڈرن ویسٹرن ٹرم. آپ ایوولوشن کا جو نظریہ ہے سائنٹیفکلی اس کی اپنی جگہ ہے, ہم کبھی اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے, لیکن ایوولوشن سے ویسٹ کے اندر جو سوسائٹی میں نظریہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں سوشل ڈارونزم. سوشل ڈارونزم کیا ہے؟ آئی ہیو ٹو کمپیٹ کم واٹ میں نے ہمیشہ مقابلہ کرنا ہے. اور جب آپ مقابلے کی اس روش میں جاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, غلبے کی آرزو. آئی ہیو ٹو ڈومینیٹ دی ادر, میں نے اگلے کو مٹا کے آگے جانا ہے. یہ جو ہٹلر کیا کر رہا تھا, آریان ریس کی وہ جو بات کر رہا تھا, ڈومیننس کی بات کر رہا تھا, یہ سوشل ڈارونزم ہے. اسلام سوشل ڈارونزم کے برعکس کھڑا ہوا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ تم دوسرے کو آگے کر دو. ہمارے ہاں چھوٹی سی ایک مثال ہے, ہم کہیں پر جمع ہو تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں کہتے سر آپ امامت کرائیں, آپ ہم سے بہتر ہیں, آپ نیک ہیں, آپ نے سرکار دو عالم کی سنت کو سجایا ہوا ہے. تو بنیادی طور کے اندر ہمارے اندر یہ جو کمپیٹ کرنے کا جذبہ ہے, یہ کمپیٹ کرنے کے جذبے کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے کولیبوریٹ کرنے کے جذبے کے ساتھ, شیئر کرنے کے جذبے کے ساتھ. دیکھیں اسلام کس پہ کھڑا ہوا ہے. آپ انٹرسٹ کیوں حرام ہے؟ انٹرسٹ کے پیچھے کیا ہے؟ انٹرسٹ کے پیچھے ایک طبقے کی اجارہ داری ہے, دوسرے طبقے کی ایکسپلائٹیشن ہے. اسلام اپنے تجارتی اصولوں میں کیا کہتا ہے؟ نفع اور نقصان میں تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. اگر تم نے انویسٹ کیے ہیں پیسے, اس کو پروفٹ ہو رہا ہے, تم پروفٹ میں اس کے شیئر ہولڈر ہو. اگر اس کو لاس ہوا ہے تم لاس میں بھی اس کو شیئر کرو گے. اسلامک اسپرچول فریم ورک is not based on competition. It is based on collaboration. اور امام غزالی کی آخری بات میں کہہ دوں, اگر, اور یہ آج کے پولیٹیکل کانٹیکس سے بڑی ریلیونٹ, اچھا آپ آئے گئے ادھر, امام غزالی نے کہا کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ الہ العالمین یہ نعمت اس سے چھین لی, کیوں؟ کیونکہ یہ نعمت کو مس یوز کر کے لوگوں کو اپریس کرتا ہے, لوگوں کو کے لیے اپریشن کا باعث ہے. تو اب یہ تمنا کرنا, یہ دعا کرنا, یہ خلاف اسلام نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی نعمتوں کی وجہ سے مال, دولت, اقتدار, پاور, ویلتھ, ریسورسز, وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے, الہ العالمین اس کی بلیسنگ ایک نیگیٹو بلیسنگ, اور اس بلیسنگ کی وجہ سے یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب آپ کی یہ دعا, اٹ از ناٹ جیلسی,